أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الله فليتوكل المؤمنون ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ ہونا چاہیے. اور کیسی کٹھن وقت میں ایمان والوں نے اللہ کو پکارا ہے اور اللہ نے اس کی مدد کی ہے. اس کا سن قرآن کریم کے 19 میں پا رہے ہیں سورہ نمل کے پہلے سن 7 8 9 10 4 آیتیں ہیں. موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر سفر میں جا رہے تھے. کوہ طور کے پاس آئے تو راستہ بھول گئے. تو طور پہ نور چمک رہا تھا تو اپنی اذ قال موسیٰ علیہ انستم راساتکم منہا بخبرنا آتکم بشہاب قبس لعلکم تطلعون. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ مجھے آگ نظر آ رہی ہے, اگر آپ مجھے اجازت دو تو میں جاؤں. وہ آدمی معلوم ہوتے ہیں, راستہ بھی پوچھ آؤں گا اور آگ کا انگارہ بھی لے آؤں گا تاکہ آپ تاپ سے لوگی. سردی کے موسم کا غالب بن بیوی نے اجازت دے دی جاؤ. یہ پہنچے وہاں, جب آگ کے قریب گئے تو آواز آئی فلما جانوا بورک من فی النار ومن حولها. یہ 8 نمبر کیا ہے تو 7 نمبر کیا ہے. سلامتی ہو اس آگ پر جو آگ کے پاس ہے اس پر, دونوں پر, یعنی آگ کے فریقے پر سلامی اور آگ کے قریب موسیٰ علیہ السلام اس پہ سلامی. وسبحان اللہ رب العالمین, اللہ پاک ہے جو کل کائنات کا پالنہار ہے. 9 نمبر جل فرمایا یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم. اے موسیٰ علیہ السلام میں رب ہوں, میں حاکم الحاکمین ہوں. آپ کو نظر نہیں آتا اور آپ سے بات کر رہا ہوں. میں اللہ ہوں, میں اللہ ہوں. وہاں کیا ساتھ آپ کے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اس کو پھینک دے. وہ جانور چلانے کی ہوتی ہے نا, سیدھا نہیں چلتا تھا, مارتے رہتے ہیں جانور. وہ لاٹھی تھی آپ کے ہاتھ میں جانور چلانے کی تو اس کو پھینک دو. وہاں کیا ساتھ آپ کے ہاتھ میں لاٹھی پھینک دو. موسیٰ سے پھینک دو. فلما رأى تلدكن جانا ولا مدبرا ولم يعاقب. جب پھینک دی تو اتنا بڑا سانپ ہو گیا, گھومنے لگا, بھاگنے. موسیٰ علیہ السلام تو ایسے بھاگے ہیں مڑ کے نہیں دیکھا. باپ رے باپ, یہ جنگل بیابان کوئی دکھتا نہیں, باتیں کر رہا ہے اور میری لاٹھی سانپ ہو گئی. اب ذرا بھاگے نہیں تو کیا کرے انسان ہے. ایسے بھاگے مڑ کے نہیں دیکھا, ہم نے ایسے بھاگے. تو اللہ نے آواز دی یا موسیٰ لا تخف. اے موسیٰ علیہ السلام ڈرو نہیں, انی لا یخاف لدی المرسلون. میرے دربار میں رسول ڈر نہیں کرتے, ہم سب کو برگزیدہ بندہ بنا دیں. بھاگو مت, چل جاؤ. موسیٰ علیہ السلام چلے, پکڑو اس ساتھ کو, بالکل ڈرے پکڑ لو. باپ رے باپ, آپ ایسا دھو کر دو تو پکڑنے کا حکم, پکڑو, ڈرو مت. اب موسیٰ ڈرتے اس پہ ہاتھ رکھا. جیسے موسیٰ ہاتھ ہوا وہ لاٹھی ہو گئی. تب جان میں جان آئے گا, تب جان میں جان آئے. اللہ نے کہا جاؤ فرعون کو سمجھاؤ, ہم آپ کو رسول بناتے ہیں, جاؤ. وہ بڑا سرکس ہو جائے. تو موسیٰ علیہ السلام کا بھائی چلا, میری زبان جو ہے وہ تو چلیے زبان جل گئی تھی, کیوں جل گئی تھی بعد میں بتائیں گے انشاءاللہ. بس صحیح نہیں بول پاتا ہے. میرے بھائی کو بھی نبی بنا دو نا, تاکہ ہم دونوں بھائی مل کے کریں, وہ پھنسی بول پاتے ہیں. تو قرآن کریم کے 16 میں پا رہے ہیں سورہ مریم کے 4تھے رکوع میں 51 52 53 نمبر 3 آتے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. اے میرے محبوب موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کر دیجئے, وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے اور رسولوں میں سے تھے. جی وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. ہم نے طور کی داہنی جانب سے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی اور ہمارا مقرب بندہ اس کو بنا دیا. وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا. اور ہم نے ان کے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دیا. جاؤ موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی, جاؤ دونوں بھائی مل کے کرو. اب دونوں بھائی جاتے ہیں. پھر ان کی گود میں تو موسیٰ سے چھوٹے بڑے ہوئے تھے. گئے قرآن کریم کے 24ویں پارے میں سورہ مومن کے
तीसरा और चौथा रखू है। 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 बार आयतें हैं। 5 आयतें तीसरे रुकू में है और 7 आयतें चौथे रुकू में है। तो 23 नंबर क्या क्या फरमाता है, वलक़द अरसलना मूसा बिआयातिना व सुल्तानिम मुबीन। मूसा अलैहिस्सलाम का कुरान करीम में जिक्र ज्यादा है, इसलिए कि यहूदी ज्यादा थे, मूसा अलैहिस्सलाम को मानते थे, तो अल्लाह ने आयत इसलिए ज्यादा की ये लोग ईमान ले आवे लेकिन नहीं लाए फिर भी। तो आयत का मतलब है वलक़द अरसलना मूसा बिआयातिना व सुल्तानिम मुबीन। मूसा अलैहिस्सलाम को खुली खुली निशानियां देकर और हमने भेजा, कहाँ भेजा, अला फिरऔन व हामान व क़ारून फ़क़ालू साहिरुन कज़्ज़ाब। ये 24 नंबर की आयत है। फिरौन के पास, हामान के पास और कारून के पास। फिरौन बादशाह था, हामान उसका वजीर था और कारून उस मुल्क का सबसे बड़ा मालदार था। तीनों से मिले, तीनों को बातचीत गई तो तीनों ने जादूगर कहा और झूठा कहा। जादूगर को मौजूदे के हिसाब से कहा और झूठा नबूवत के बिना पर कहा, नबी के दायरे नबूवत का दावा करने में झूठा कहा, इसलिए कहा झूठा कहा। मूसा अलैहिस्सलाम को उस वक्त 3 मौजूदे मिले थे। फिरौन के दरबार में जब गए तो फिरौन ने कहा अच्छा नबी बनकर आए हो तो कुछ सैंपल भी लाए? लाया। बोले ऐसा बताओ क्या लाया? तो ये सीधा उल्टी बगल में घुमाकर ऐसे दिखाते थे तो सोने की तरह चमकता था, उल्टा हाथ सीधी बगल में घुमा के ऐसे दिखाते थे तो चांदी की तरह चमकता था। ये दोनों कार बताए। तो फिर उन्होंने कहा हो ये तो सौंप दे हैं, सौंप दे जाते दोनों के, और भी कुछ है तो बताओ है? बोले है बताओ। तो लाठी जो थी जमीन गई तो इतना बड़ा सांप हो गया कि जितना बड़ा मकान था इतना ही बड़ा सांप था। ओ हो फिर तो कुर्सी छोड़ के भागा है, मूसा पकड़ कहीं भाई पकड़ कहा आ जाए, अपने खुदा भागा दिए। मगर भागने बावजूद भी लोग खुदा मांग रहे थे। ये हाजिए जो होते हैं वही मखलूक को राह रास्ते पर नहीं आने देते, समझे? कुछ सोच नहीं समझ लेते। हाजिए जो होते हैं वही गुमराह करते लोग। मूसा पकड़ गए। मूसा हमको मोहलत दो, हम सोच बात की फिर बात करेंगे, मोहलत दे दो हमको। मूसा चलेंगे। 25 नंबर फरमाया वलम्मा जाहुम बिल हक़ मिन इंदिना क़ालू क़ुतलू अबना अल्लज़ीना आमनू माहू वस्तहयू निसाअहुम फमा कैदुल काफ़िरीना इल्ला फ़ी दलाल। मूसा अलैहिस्सलाम बाहर तबलीग करने लगे तो बहुत से लोग आपके मानने वाले हो गए। फिर उनको पता चला कि भाई मूसा अलैहिस्सलाम का जादू तो छाया जा रहा है मिस्र में, हाँ? तो फिर उन्होंने कहा जितने मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं उनके यहाँ जो लड़का हो गए उसको कत्ल कर दो और लड़की को रहने ताकि इनकी जमात बढ़ने ना पाए, समझा? ये तफसीर में लिखते हैं कि ये आपका दूसरा हुक्म था। इसके पहले एक मरतबा ये हुक्म दे चुका था। किसी जादूगर ने, किसी नजूम ने उनसे कहा था कि एक लड़का पैदा होगा वो तेरी हुकूमत को ले लेगा, खत्म कर देगा। तो उसने पहले हुक्म दिया था कि लड़कों को कत्ल कर दो, सिर्फ लड़कियों को रहने दो। तो दाई मुकर्रर थी, घर घर मोहल्ले मोहल्ले की, वो औरतों को चेकिंग करती रहती थी। जिस बार औरत को हमल ले जाए उसका रिकॉर्ड हुकूमत को दे देती थी। वो बच्चा पैदा हो तो वहां उसको दिखाने जाना पड़ता था। अगर लड़का है तो कत्ल कर देते, लड़की है तो छोड़ देते। इस रात होता था। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ के पेट में करार पकड़ गए मगर किसी दाई को पता ही नहीं चला। अब अल्लाह को कौन मुकाबला करे भाई? यहाँ तक कि मूसा अलैहिस्सलाम का जन्म हो गया। अब जन्म हो गया धनसली का रात को। अब बेचारे घर वाले घबराए और ऐसा चांद जैसा बच्चा जिसको अल्लाह रसूल बनाने वाला हो उसकी खूबसूरती क्या पूछना भाई जी। हमारे नेक आदमी होते हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इतने खूबसूरत होते हैं, इनके चेहरे चमक कर रहते हैं, तो फिर नबी का तो सवाल ही नहीं। तो चांदी एक संदूक बनाई और संदूक में रूह डाला, रूह डाल के और संदूक को पे करके इसको दरिया में छोड़ दो। अल्लाह मालिक है, जो इसका हो या जालिम को पता करेगा वो तो कत्ल कर देगा, तो उसको छोड़ दे। बहन मूसा अलैहिस्सलाम की थी, वो संदूक को देख रही थी कि कहाँ जाती है। सुबह होते होते डाक गया। अब वो संदूक बहती बहती फिरौन के महल के करीब गई
आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने संदूक पे नजर पड़ी तो लोगों को हुक्म दिया, बोले वो जो किल रहा है चीज ले आओ, क्या है? अल्लाह असबाब बनाता है, ले आए। संदूक थी, बोले खोलो। खोला तो इसमें इतना हसीन लड़का अंगूठा चूरा है, बेटा अंदर पड़ा है, और टंगड़ियां ठोक रहा है, अंगूठा पी रहा है, समझे? आसिया रज़ी अल्लाह तआला इतना खूबसूरत बच्चा है जिसको तो पालेंगे। फिर उनको वो लड़का था नहीं, लड़की थी। फिर उनको खबर पड़ी कि कहीं संदूक में से लड़का निकला, भाग आया, बोले यही तो होगा, मेरी हुकूमत देने वाला है, तो तू कहाँ पाल रही है, तुम कहाँ मुसीबत मोड़ रही है, यही होगा, ये कहाँ से आया? आसमान से गिरा, जमीन से गिरा, आया कहाँ से? माँ साहब ने कहा तेरा तो दिमाग खराब हो गया, अब ये दूध पीता बच्चा और तेरी हुकूमत रह लगा, तेरा तो दिमाग खराब हो गया, तेरे दिमाग में खुदा जाने क्या भूसा भर गया है। जो दो चार बातें कही ना तो फिर ठंडा हो गया। खादिम चाहे जितना कड़क हो, मगर बीबी का पास तो बेटा ढीला हो ही जाता है, समझे? फिर ढीला हो गया तो हम और आप बेटा ढीले नहीं होंगे, वहां तो ढीला हो ही जाता है बेटा, वहां चाहे कितना ही काट क्यों ना हो, मगर वहां तो ढीला हो जाता, वो ढीला हो गया। मैंने कत्ल किया। अब मूसा अलैहिस्सलाम 2-3 साल के हो गए, रोकने लगे, फिरौन की गोद में बैठे थे, तो फिरौन की दाढ़ी दोनों हाथ से पकड़ के खींची, तो फिरौन गए आगे आगे अभी से देखिए ये धंधा करा, ये तुम मेरे को मत पता, ये देख अभी से मैं दाढ़ी खींच रहा, बोले यही है। आसिया रज़ी अल्लाह तआला तेरा दिमाग खराब, ये तो बच्चा ये समझता है कि दाढ़ी की है, तो हाथ तो नहीं पकड़ लेगा। बोले नहीं, ये हाथ तो पकड़ ऐसा नहीं है, मैं समझ गया, मेरे को समझ, ये बड़ा चालाक लड़का मालूम होता है। अच्छा बोला, लाल हीरे रखे और आग रखे, बोले छोड़ो, देखो क्या करता है, छोड़ा तो घुटनों पर थपक जाते रहे, तो हाथ उठा के रखा, हीरे पर रखने गए तो जिब्रील अलैहिस्सलाम उठा कर आग के ऊपर, समझे? आग को मुट्ठी में पकड़े, मुंह में डाल दी, मुंह में डाली और ये समझ आइए कि दाढ़ियों के आंख पकड़े बच्चे की जबान करके तो ऐसे ही करता है, फिर ठंडा हो गया, समझा? अब अल्लाह को इसी से गायब करना था, असबा बना। तो ये इसका दूसरा हुक्म था कि मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले जितने इनकी लड़कियों को पता करो, लड़कियों को रहने दे, लेकिन अल्लाह ताला कहता है कि वो अपने काम में कामयाब न हुआ। 26 नंबर के आगे फरमाया, वकाला फिरौन ज़रूनी अक़तुल मूसा वलियदउ रब्बह इन्नी अख़ाफ़ु अन युबद्दिल दीनकुम औ अन युज़हिरा फ़िल अर्ज़िल फ़साद। फिरौन ने कहा अगर तुम मुझे इजाजत दो तो मैं मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दूं, फिर देखें उनका रब क्या करता है, नहीं तो ये तुम्हारे दीन को बदल देगा और मुल्क में फसाद पैदा करेगा। यानी दीन को बदल देने की फिक्र उन्हीं को होती है जो गलती पर होते हैं, समझे आप? वही कहते मत सुनने तुम्हारा ईमान चला जाएगा, तो मत क्यों, वो खुद ही गलती पर होते हैं। हक तो समझाता है, डरता नहीं, हक नहीं डरता, हक समझाता है, बातिल डरता है। डरना यही बातिल की अलामत है, भाई सुनेगा तो ईमान चला जाएगा, यही बातिल की अलामत, गलती यही अलामत। ये मशवरा हुआ राजधानी में, उसमें से एक नेक आदमी ने मूसा अलैहिस्सलाम से आके कह दिया कि मूसा अलैहिस्सलाम आप भाग जाए मिस्र छोड़ के, नहीं तो आपके कत्ल का मशवरा हो रहा है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने 27 नंबर के आगे जवाब दिया, वकाल मूसा इन्नी उज़्तु बिरब्बी व रब्बिकुम मिन कुल्लि मुतकब्बिरिन ला युमिनु बियौमिल हिसाब। मैं तो अल्लाह की पनाह मांगता हूँ ऐसे मुतकब्बिर लोगों से जो खुदा को ना माने और क़यामत के दिन पे ईमान न रखे, मैं तो अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। ये तीसरा रुख खत्म हुआ, अब चौथा रुख चालू होता है और 28 नंबर की आयत से उस मिट्टी में एक मोमिन था, उस मशवरे में वक़ाल रजुलुन मुमिन मिन आलि फ़िरऔन यक्तमु ईमानहु व तक़तलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाहु व क़द जाअकुम बिल बय्यिनाति मिन रब्बिकुम। उस नेक आदमी वो फिरौन ही खानदान में से था, लेकिन ईमान को छिपा हुआ था। जब मूसा अलैहिस्सलाम के कत्ल की जब साजिश शुरू हुई तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, हक़-परस्ती का अंदाजा लगाइए, उनसे सब्र नहीं हुआ और फिरौन को महफिल में कह दिया कि तुम ऐसे आदमी को कत्ल करोगे जो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है और अपनी नबूवत के ऊपर दलाइल भी रखता है, तुम इस आदमी को कत्ल करोगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने एक मरतबा अपने तकरीर में लोगों से कहा कि बताओ सबसे बहादुर कौन है, तो लोगों ने कहा तो बोले मैं नहीं, सबसे बहादुर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला। जब हुजूर से सबर मुशरिक का सब टूट पड़े तो हम तो खड़े खड़े देख रहे थे, लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ के अंदर घुसे और हुजूर से नलके में से निकाल के घर तक पहुंचा दिया। और उससे भी बहादुर
फिरौन के दरबार में एक मोमिन था जो अपने ईमान को छुपा हुआ था। फिरौन के सामने कह दिया क्या वकाला रजुलुम मुमिन मिन आले फिरौन यकतुम ईमानहु व तक़तुलून रजुलन यक़ूल रब्बी अल्लाह व क़द जाअकुम बिल बय्यिनाति मिन रब्बिकुम। तुम ऐसे आदमी को कत्ल करो जो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है और अपनी उस पर दलाइल की नबूवत रखता है। वही को काज़िबन फ़अलैहि काज़िबु वही को सादिक़न युसिबकुम बादुल्लज़ी यअदुकुम इन्नल्लाहा ला यहदी मन हुवा मुसरिफ़ुन कज़्ज़ाब। अगर माज़अल्लाह वो झूठे हैं तो उनका झूठ ही उनको डुबो देगा, हम कैसे कत्ल करें। अगर वो सच्चे हैं तो उनके कत्ल करने के बाद फिर हम बच नहीं सकते। दोनों तरह से इनका कत्ल मुज़िर हमारे लिए। झूठे हैं तो कत्ल करना बेकार, सच्चे हैं तो फिर अल्लाह के अज़ाब से बच नहीं सकते और झूठा कहीं भी कामयाब नहीं हुआ। तो ये मूसा अलैहिस्सलाम क्या कामयाब हो गए झूठे, तो हम क्यों ऐसा काम करें, हम क्या कत्ल करें। फिर 29 नंबर के आगे फरमाया या कौम लकुमुल मुल्कुल यौमा ज़ाहिरीन फिल अर्ज़ फमन यंसुरुना मिन बातिल्लाहि इन जाअना। कहे मेरी कौम, आज तुमको अल्लाह ने बादशाह बनाया, मुल्क के बादशाह हो। अगर मूसा अलैहिस्सलाम को आप लोगों ने कत्ल कर दिया और खुदा का अज़ाब आ गया तो फिर हम बच नहीं सकते कोई। तो इतनी तकलीफ सुनने के बाद फिरौन कहता है काला फिरौन मा उरीकुम इल्ला मा युरी अहदीकुम इल्ला सबीलर रशद। मैं तो तुमको एक सही मशवरा देता हूँ, अगर मेरी मान लो तो अच्छी बात है, जरा ढीला पड़ा समझा। 30 नंबर के आयत में फिर वो ईमान वाले मोमिन ने खुल के बयान कर दिया वक़ाल अल्लज़ी आमन या कौम इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम मिस्ल यौमिल अहज़ाब। ऐ मेरी कौम, अगर खुदा के यहाँ पर हमसे गलत काम हो गया तो जैसी दूसरी कौमों पे आज़ाब आया हमारे पे आज़ाब आएगा, कौन बचाएगा। मिस्ल दाब कौम नूह व आद व समूद मिन बादिही। जैसे कि कौमे नूह पर, कौमे आद पर, कौमे समूद पर आज़ाब आया, हमारे पर आएगा तो कौन बचाएगा। अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता, बंदा खुद अपने आप पे जुल्म करता है। कैसे जुल्म करता है। हकीम और डॉक्टर हमको जिन बातों से परहेज बतावे कि ये मत खाइयो और हम वही खा लें और फिर कहें कि हकीम ने हमको हलाक कर दिया, तो हकीम ने हलाक किया, हम हलाक हुए। अल्लाह ने जिन चीजों से मना किया उसको करें और करने का हुक्म क्या न करें तो हम खुद अपने पर जुल्म कर रहे हैं जी। या कौम इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम यौमत तनाद। ऐ मेरी कौम, जब चारों तरफ से कयामत में निदा आएगी कौन हमारा मतलब क्या होगा। यौमा तुवल्लूना मुदबिरीन मा लकुम मिनल्लाहि मिन आसिम। जब जहन्नम की तरफ हटा दिए जाओगे और हर तरह से सदा आती आएगी रोने की चीखने की, कौन हमारी मदद करेगा। वमन युद्लिलिल्लाहु फमा लहु मिन हाद। और जिसको खुदा गुमराह कर दे उसको कोई राह रास्ते ला ही नहीं सकता। वलक़द जाअकुम यूसुफ़ मिन क़ब्लु बिल बय्यिनाति फमा ज़िलतुम फ़ी शक्किन मिम्मा जाअकुम बिहि हत्ता इज़ा हलक क़ुलतुम लन यबअसल्लाहु मिन बअदिहि रसूला कज़ालिका युदिल्लुल्लाहु मन हुवा मुस्रिफ़ुन मुर्ताब। यूसुफ अलैहिस्सलाम इस मिस्र में आए, तुम यही शक शुबा में रहे और ईमान लाने में यही गड़बड़ की। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम दुनिया से चले गए तो तुम लोग कहने लगेगा अब अल्लाह किसी रसूल को नहीं भेजेगा, ऐसे जालिमों को हिदायत नहीं मिलती जो आप हाथ से आगे बढ़ रहे हैं जी। अब क्या होता है, कुरान करीम के 16वें पारे में सूरह तोहा के 3रे रुकू में 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 18 आयत है और 18 आयत में इसका रिपोर्ट बिल्कुल फाइनल है। समझा क्या होता है वो देखिए। 56 नंबर क्या फरमाया वलक़द अरयनाहु आयातिना कुल्लहा फकज़्ज़ब वअबा। फिरौन को सारी निशानियां बताई, सारी निशानियां मगर नहीं माना। 57 नंबर के आगे जवाब दिया उसने काला इतना ले तो खोरे जाना मिनार देना बेसहर का या मूसा। ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, हम इतना जानते हैं ये नबूवत तो आपको है नहीं, ये तो आप बहाने बनाते हैं, मगर इस जादू के जोर से हमको मुल्क से निकालना चाहते हैं और आप इस मुल्क के बादशाही अमीर बनना चाहते हैं, हमारी समझ में इतना आता है।
58 नंबर क्या फरमाया, فلا ناتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوء. اے موسیٰ علیہ السلام ہم سے ایک معاہدہ کرو، اس میں نہ آپ بدلے نہ ہم بدلیں، ہم بھی آپ کے مقابلے میں جادوگر بلاتے ہیں اور ایک دن آپ پر ہمارا مناظرہ ہو جائے، اگر ہم ہار جائیں تو آپ کی بات مان لیں گے، آپ ہار جائیں تو ہماری بات مان لو. بچہ بس آ جاؤ میدان میں ہے، چلو قبول. قال موعدكم يوم الزينة وأن يسر الناس ضحى. یہ 59 نمبر کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کہا ہمیں منظور ہے اور وہ دن تمہاری عید کا دن طے ہو جائے، یعنی فرعون کا جنم کے دن کو عید بناتے تھے، وہی دن طے ہو جائے، کیونکہ عید میلے میں آدمی بہت جمع ہوتے تھے، اس لیے وہ دن طے ہو جائے. فرعون فجمع قیدہ ثم أتى. یہ جواب سن کر فرعون اپنے دربار سے چلا گیا اور اپنے مکر میں لگ گیا. تفسیر میں لکھا ہے کہ 70,000 جادوگر بلائے. بتائیے 2 بھائیوں کے لیے اس جادو کا جوڑ تھا. 70,000 جادوگر بلائے اور ان سے کہا کہ ہمارے یہاں 2 بھائی جادوگر ہیں، اگر ان کو تم جیت دو تو حکومت تمہاری، بادشاہی تمہاری، خزانہ تمہارا، کھاؤ پیو موج کرو بس. تو جادوگروں نے کہا ہم کو 1 سال کی مہلت دلاتے تاکہ جنتر منتر کو ساتھ لے جا تیار کریں. تو پھر انہوں نے کہا یہ تو پوچھنا پڑے گا موسیٰ علیہ السلام سے. موسیٰ علیہ السلام بلایا، بولے موسیٰ علیہ السلام 1 مہینے کی مہلت تو 1 سال کی، پھر لڑے. موسیٰ علیہ السلام اچھا چلو ایک مہلت 1 سال کی ہو گئی، مہلت 1 سال پورا ہو گیا. میدان میں جہاں پر مناظرہ ہونے والا تھا، جہاں پر ان کی عید بنائی جاتی تھی، وہاں پر ایک بہت بڑی رسی باندھی. اس رسی کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اور 70,000 جادوگر اور سب بات. اب سال بھر کی چرچا ہوگی، مخلوق کا کیا عالم ہوگا اس کا اندازہ تو نہ آپ لگا سکتے، نہ ہم لگا سکتے ہیں، نہ کتابوں میں لکھتا ہے. بہرحال لکھا ہے کہ ہجوم بے پناہ تھا اور جادوگر جدھر تھے ادھر فرعون کا تخت لگا تھا اور فرعون ان کو اس کا راست دیکھو، ہمت رکھیو، پیچھے مت ہٹیو، مڑ کے مت دیکھیو، ہاں میں تمہاری مدد میں ہوں، میں تمہاری ہمت میں ہوں، پولیس تمہارے ساتھ ہے، فوج تمہارے ساتھ ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں. 2 آدمی کیا کر سکتے ہیں؟ بالکل گھبرانے کی بات نہیں ہے، بالکل ڈٹ کے مقابلہ کرے لو. ان کو برابر چابی چاٹ کر رہا ہے، سمجھا؟ ادھر 2 بھائی ہیں، ادھر 70,000. تو 61 نمبر کیا فرمایا، قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كاذبا فيسحتكم بعذاب فقد تاب من فوتا. موسیٰ علیہ السلام نے جادوگر سے کہا اے منکرو، تم خدا کے مقابلے میں کھڑے ہو، اگر اللہ کا آجا بیا تم تو نابود ہو جاؤ گے. تم خدا کے مقابلے میں کھڑے ہو، خدا کا مقابلہ کرے کیا تمہاری کھوپڑیاں خراب ہو گئی ہیں. جو تکلیف کی موسیٰ علیہ السلام تو جادوگر کے چھکے چھوٹ گئے. فتنازعوا امرهم بينهم وصاروا النجوى. سب چھتر بتر ہو گئے، بولے یار 2 آدمی ہو کے 70,000 کو آپ لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، بھائی معاملہ کچھ تگڑا معلوم ہوتا ہے، چھوڑو پھرون جائے چولہے میں، بھائی اپنا گھر پکڑو بابا مر جائیں گے. یہ 2 آدمی آپ لوگ ڈرا رہے ہیں، یہ تو بڑا بھینکر. اتنے آدمیوں کو 2 آدمی. تو کچھ آدمی اندر کہنے لگے ابے ابھی سال سے تو آرام کی مرغیاں کھا رہے ہو اور آپ ڈر رہے ہو. جب موقع ہے، جب آرام کی مرغیاں کھاتے جب بھاگتے ہو، کیا مرغی کھاؤ گے؟ دنیا ٹھیک گئی تمہارے پاس کہ 1 سال تک آرام کا مال کھائے اور بھاگ گئے. ہم 70,000 ہیں، ہمارے میں ایک بھی ایسا آدمی نہیں ہوگا جو ان 2 بھائیوں کا مقابلہ کرے. اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ کوئی نہ کوئی تو ہوگا. دیکھو مت گھبراؤ. پھر متفق ہو گئے ہیں. قالوا ان هذان لساحر. شکایت کرنا کہ ہم 2 آدمی تھے، پہلے ہم کو موقع دیتے بعد میں آپ کرتے. یہ بھی ان کی دیانتداری تھی. اور ایمانداری کی بات پوچھو تو ان کی دیانتداری تھی. اور میری سمجھ میں تو یہ آیا کہ ان دیانتداری کی جینا پری اللہ نے ان کو بخش دیا، سب مسلمان ہو گئے. ابھی آ رہا ہے سمجھا؟ یہی دیانتداری اللہ کو پسند آ گئی ہوئی. قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القی. ایسا نمبر کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام پہلے ہم وار کریں گے آپ بولو. تو 68 نمبر کیا ہے؟ اللہ کا فرماتا ہے موسیٰ نے جواب دیا قالا بل القوا. تم ہی اپنے ارمان نکالو پھر ہم دیکھیں گے. فاذا حبالهم عصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى. جادوگروں نے جو کچھ کیا تھا پھوپھا کر کے جو پھینکنے لگے تو کوئی کچھ بنتا ہے، کوئی کچھ بنتا ہے، کوئی کچھ بنتا ہے. سارا میدان بھر گیا، گٹ مٹ اوپر کے نیچے، نیچے کے اوپر ہونے لگی.
فأوجس في نفسه خيفة موسى موسیٰ علیہ السلام دل ہی دل میں گھبرانے لگے. یہ دل ہی دل میں گھبرانے لگے. گھبراہٹ دو بات کی تھی. ایک بات یہ تھی کہ ہمارے بہت تو ایک سانپ ہوگا اور یہ سارا میدان بھرا ہے, اس میں ایک سانپ کیا کرے گا. اور یہ باطل کو دیکھ کر مقصد خدا کے حق کو جھٹکانا دے. دو طرف سے فأوجس في نفسه خيفة موسى موسیٰ علیہ السلام دل ہی دل میں گھبرانے لگے. تو ہم 7 نمبر کیا فرمایا قُلْنَا لَا تَخَفُوا إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ. اے موسیٰ علیہ السلام گھبراتے کیا ہے, میں آپ کے ساتھ ہوں, میں آپ کی حمایت میں ہوں, میں آپ کی مدد میں ہوں, اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے, دل میں کیوں دھڑکن لا رہے ہو. نہیں ان سے پاؤں گی قُلْنَا لَا تَخَفُوا إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ. اے موسیٰ نہ گھبرا, میں تیری مدد میں ہوں. اسی طرح مجھے فرمایا وَلَكَ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفُ مَا صَنَعُوا. اے موسیٰ علیہ السلام یہ لاٹھی جو آپ کے ہاتھ اس کو پھینک دیکھ تو کیا ہوتا ہے. إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى. یہ جادو کرتا یہ جادو کہیں بھی کامیاب نہیں ہوئے, آپ کے مقابلے میں کیا ہو گئے. وَلَكَ مَا فِي يَمِينِكَ. اے موسیٰ علیہ السلام تیرے ہاتھ میں جو لاٹھی پھینکتے موسیٰ علیہ السلام نے جو پھینکی تو اتنا بڑا سانپ ہو گیا کہ جتنا کیا کرا تھا ایک ہی لقمے میں وہ کر کے کھا گیا. سب فرصت میں سب کھا گئے. کیسی مدد, کتنی گہری مدد ایک سیکنڈ کے معاملے میں. تو موسیٰ علیہ السلام کے خدا سے ہمارے خدا نہیں, ہمارے تو وہی خدا ہے. بھائی میرے پہلے توبہ کرو بھائی میرے. جب ایک ہی لقمے میں کھا گیا تو سیتے نے مجھے فرمایا سنتے ہزار جادو سجدے میں گر گئے. قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ. ہم ایمان لے آئے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب. ان کی صداقت وہی عدالت پسند آ گئی اور 70,000 جادو وہ سجدے میں. ایسا تو نمبر کیا فرعون کہتا ہے, اللہ فرماتا ہے قال آمنتم له قبل ان آذن لكم. ارے بغیر میرے پوچھے, بغیر میرے رائے مشورہ یہ تو مسلمان ہو گئے. انه لكبيركم الذي علمكم السحر. اب میں سمجھا یہ دونوں تمہارے استاد ہیں, تم ان کے ساگری تو مل کر مجھے پھنسا رہے ہو. اب میں سمجھا ناچنے کا ڈنگ نہیں, آنگن میں تیرا ٹیڑا. جب بات نہیں ماننی ہے تو اطراع لازمی چیز ہے, سمجھا. یا تو حق کو قبول کرو یا اعتراض کرو, اس کے علاوہ تیسرا راستہ دنیا میں ہے ہی نہیں. حق سمجھاتا ہے, حق کے ساتھ کرتا, سمجھا. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبوقا. فرعون نے کہا اب تو میں تمہارا ایک ایک طرف سے ٹانگ کاٹوں گا اور ایک ایک طرف کا ہاتھ کاٹوں گا اور کھجور کے درختوں میں لٹکاؤں گا تاکہ تم کو پتہ چلے کہ آزاد کس کا زیادہ ہے, موسیٰ علیہ السلام کا رب کا یا میرا. تو جادوگروں نے جواب دیا 72 نمبر کی آیت میں قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. اے فرعون تو جو چاہے تو کر لے مگر اس خدا کے مقابلے میں اب ہم تجھے قبول نہیں کریں گے جس کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. آگے آیت ہے کیا تو ہم ایمان لے چکے ہیں, ہم ایمان لا چکے ہیں اللہ پر اور ہم پر تینے جو جادو کا جوڑ دیا وہ بھی اللہ معاف کر دے گا اور وہ درجہ اولا تو اسے معاف کرنے والا ہے. یہ 70,000 صبح میں جادوگر تھے اور شام کو 70,000 اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے. فرعون ان کا ایمان نہیں نکال سکا. اور آج ہمارے مولوی کہتے ہیں تب بھی جماعت مت سنیں تو تمہارا ایمان چلا جائے. بتائیے سوچیے, نہیں نکال سکتا. اصل میں ستایا انہیں کو جاتا ہے جو ایک خدا کی دعوت دیتا ہے, سمجھا. باقی 2-4 کو پجوا لو, آپ اپنے آپ کو سجدہ کرا لو, کوئی حرج نہیں, کوئی آپ کو نہیں کرتا. تو 70,000 کو شہید کرا دیا. تو موسیٰ علیہ السلام کے دل پہ کتنا صدمہ ہوا ہوگا اس کا اندازہ تو ہم نہیں لگا سکتے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی بات کر اس پہ کچھ آجات بھیج تاکہ یہ نرم پڑے, سمجھے. آ جاتے ہیں تو قرآن کریم کے 9 میں پارے سورہ اعراف کے 16 میں رکو
130, 131, 132, 133 4 آیتیں ہیں. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. ہم نے فرعون کو اور فرعونیوں کو قحط میں اور میووں کے نقصان میں آزمایا تاکہ نہ پڑیں. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ. جب اچھی فصل آتی تو فرعون کہتے ہیں ہم اس کے حقدار ہیں. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ. اور بری فصل آتی تو فرعون کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام ان کی ماننے والوں کی نوحشیت ہے. الا انما طائرهم عند اللہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے یہاں نوحشیت بوشیت نہیں ہے، تمہارے کرنے کی کرتوت ہے. ولكن اکثرهم لا يعلمون. لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. سمجھا؟ قالوا مهما تأتنا به من آياتنا لتسخرنها بما نحن لك بمؤمنين. فرعون نے کہا موسیٰ علیہ السلام تم چاہے جیسی نشانی بچا لیکن ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں. اس کا کیا ہے؟ فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین. موسیٰ علیہ السلام دعا کی اے اللہ کچھ آچا بھیج. فارسلنا علیہم الطوفان. تو اللہ نے ہوا اور بارش کا طوفان بھیجا. طوفان دے ہوا بعد منہ نہ نکلے. فرعون سمجھ گیا کہ یہ عجاب ہے اللہ کا. موسیٰ علیہ السلام بلایا ہے موسیٰ علیہ السلام یہ طوفان ہوا بند ہو جائے میں ایمان لے آؤں گا. میری سمجھ میں آ گیا دعا کرے. سمجھتا تھا ایسا کوئی پاگل نہیں تھا. سمجھا؟ موسیٰ علیہ السلام دعا کی سب بند ہو گیا. تو موسیٰ علیہ السلام گئے بولے دیکھو فرعون صاحب بند ہو گیا مسلمان ہو جا. تو بولے موسیٰ علیہ السلام یہ تو وقتی طور پہ طوفان اور بارش ہوتا ہے ہمیشہ یہ تھوڑا ہی ہوتا ہے. نہیں مانا. پھر دعا مانگی موسیٰ علیہ السلام خود بھیج بال جا رہا تھا تو اللہ نے ٹڈی بھیجی. ٹڈی جو کھیت کے کھیت کھا جاتی ہے نا جب آتی ہے تو خدا جانے کہاں سے آتی ہے. پورے روڈ بند ہو جاتے ہیں ٹرینیں بند ہو جاتی ہیں چل نہیں پاتی خدا جانے کہاں سے آتی ہے. اتنے سب اس کا سارا کھاتی کے باغ سب ختم. پھر ہم گھبرا گیا کہ میرے کو لوگ خدا کیسے کہیں گے. موسیٰ علیہ السلام کو بلایا. اے موسیٰ علیہ السلام میرے کھیت بیت باغ سب یار خشک ہو گئے یہ جانور سب کھا گئے. اب دعا کرو یہ میرا سب پھول پھال جاوے تو ہمیں ایمان لے آؤں گا. بس میں سمجھ گیا. دعا کرو. موسیٰ علیہ دعا کی ان کے جیسے باغ تھے ایسے لہلا اٹھے. پھر گئے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو آپ مان جاؤ. تو بولے یہ تو میں نے پانی پلایا تو درخت پھولتے ہیں اس میں دعا کی کیا ضرورت. اس میں دعا کی بات کرنی نہیں مانا. پھر موسیٰ دعا والقم والا. تو ایک چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے جو دھان کے اندر پیدا ہوتا ہے دھان کو کھا جاتا ہے اس کا مغز کھا جاتا ہے. وہ پیدا ہوا پورا ہسٹو فرعون کا کھا پی کے پھاڑی. گھبرا گیا. فرعون موسیٰ علیہ سے بلایا. اے موسیٰ علیہ السلام یہ اتنا سا کیڑا ہمارے کو تو ناک میں دم کر کے رکھا ہے دعا کرو یہ مر جائے. اب میں ایمان لے آیا میری سمجھ میں آ گیا اب تو میں ایمان مسلمان ہو جاؤں گا. پھر موسیٰ دعا کی سب کیڑے مر گئے. پھر گئے موسیٰ علیہ السلام. فرعون دیکھ سب کیڑے مر گئے. موسیٰ علیہ السلام اتنی سی ننی جان تھی وہ کہاں تک زندہ رہتی اگر تو مرنے ہی والی تھی دعا کی کیا ضرورت تھی. نہیں مانا. پھر موسیٰ دعا مانگی والضفادع. اللہ سے دعا مانگی تو اللہ نے مینڈک پیدا کر دی. تو اتنے مینڈک مینڈک پہ مینڈک گلے تک مینڈک بیٹھے. فرعونی بیٹھے نا یہاں تک کر اور کسی کو جمائی آ گئے نا تو مینڈک دھونا کر کے گھس جاؤ. تنگ آ گیا فرعون تنگ آ گیا. اس نے موسیٰ علیہ السلام بولا ہے موسیٰ علیہ السلام یہ میں دیکھو تو ناک پہ دم آ جا بھائی صاحب ایسا تو عجاب کبھی نہیں دیکھا تھا. اب دعا کریے صاحب مینڈک مر جائیں اب تو میں مسلمان ہو جاؤں گا میری سمجھ میں آ جائے. دعا کر موسیٰ علیہ دعا مینڈک سب مر گئے. پھر گئے موسیٰ علیہ السلام بولے دیکھو سب مینڈک مر گئے ایمان لیا. تو اس نے کہا ہے موسیٰ علیہ السلام یہ تو بارش کی مینڈک ہوتے ہیں بارش ختم مینڈک کھاتا ہوں بارش کی مینڈک ہوتے ہیں اس میں دعا کی کیا ضرورت نہیں مانتا. پھر دعا مانگی والدما. موسیٰ نے دعا مانگی تو پانی خون ہو گیا. اب بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے پیے تو پانی اور فرعون کے ماننے والے پیے تو خون. اب خون کتنا پیا جائے بھائی بتائیے. سمجھا. تو موسیٰ علیہ السلام کا مطالبہ یہ تھا کہ ہماری قوم کو اب چھوڑ دے آزاد ہم کو کر دے. آزادی کا مسئلہ یہاں سے چلا پہلے نہیں تھا. وہ اس سے غلامی کے کام کراتا تھا. اگر ان کو آزاد کر دیتا تو ان کے غلامی کا کام کون کرتا. یہ مصیبت اس لیے وہ آزاد نہیں کر رہا تھا. سمجھا.
تو بنی اسرائیل وہاں بیچاری غلام تھی، تو بنی اسرائیل کی عورتوں کو فرعون کی عورتیں کہتی تھی کہ تم اپنے منہ میں پانی لو اور ہمارے منہ میں کلی کر کے ڈالو نا، ہے ہمارے منہ میں کلی کرو. تو فرعون کے ماننے والی عورتیں سوتی لمبی ہو کے اور منہ پھاڑتی، ایسے منہ پھاڑتی، اور بنی اسرائیل کی عورتیں منہ میں پانی لے کر اس کے منہ کو کلی کرتی. سمجھا؟ بنی اسرائیل کے منہ سے نکلتا تو پانی اور اس کے منہ میں جاتے جاتے خون ہو جاتا تھا. بھائی میرے اللہ کے عذاب سے کون بچا سکتا ہے؟ جب اس کا عذاب آ جائے نجات ملنی مشکل ہو جاتی ہے. پھر ان تباہ گیا. موسیٰ علیہ السلام بلایا، اے موسیٰ علیہ السلام دعا کر، یہ خون کتنا پیاز ہے بھائی، اب یہ اگر پانی ہو جائے اب میں مسلمان ہو جاؤں گا. میں سمجھ گیا میرے ذمہ دار ہے. دعا کر. دعا کیا، پھر پانی ہو گیا. پھر گئے موسیٰ علیہ السلام، دیکھو اب تو مان لو. تو اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام کبھی پانی خون ہوا ہے؟ وہ تو ایسا کلر تھا، دکھتا تھا ایسا کہ پانی ہوتا ہے. نہیں مانا. آیات مفصلات، کھلی کھلی نشانی بتائی لیکن نہیں مانا. فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، وہ تھے ہی گنہگار، اتنے گنہگار تھے کہ ہدایت اس پہ اثر ہی نہیں کر رہی تھی. سمجھا؟ اب کیا ہوتا ہے قرآن کریم کے 19ویں پارے میں سورہ شعراء کے 4 رکوع میں 52 نمبر کی آیت ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. اے موسیٰ علیہ السلام آپ بنی اسرائیل کو رات تو رات لے کے نکل جا. اب اس کی حالات ہی آئی مگر دیکھ فرعون آپ کا پیچھا کرے گا، گھبرانے کی بات نہیں ہے، چلا جا رات تو رات. قرآن کریم کے 25ویں پارے سورہ دخان کے پہلے رکوع میں 23 اور 24 نمبر کی 2 آیتیں. فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. اے موسیٰ علیہ السلام رات کی رات کو بنی اسرائیل کو لے کے نکل جا. دیکھ فرعون تیرا پیچھا کرے گا، گھبرائیو مت. وَتَرَكِلَ بَحْرَ رَهْوًا، دیکھو دریا آئے گا بیچ میں، گھبرانے کی بات نہیں، اس پہ آپ لاٹھی مار دینا، دریا پھٹ جائے گا، آپ پار ہو جانا. پھر اس کو دریا کو ملائیو مت کہ کہیں فرعون آ جائے، گھبرائیو مت، ملائیو مت. وَهُمْ لَهُمْ جُنُودٌ مُغْرَقُونَ، ہم ان کو غرق کر دیں گے، اس میں دریا کو ملانے کی کوشش مت کریے. یہ ساری بات سمجھا دی. مشورہ بنی اسرائیل میں ہو گیا. کل 600 آدمی، مرد عورت بڑے بچے سب مل کے 600 آدمی. رات کو بھاگنے کا وقت ہو گیا. جب بھاگے نکل گئے مصر سے باہر، تب پھر ان کو پتہ چلا کرے بنی اسرائیل کو تو لے کے مصر سے چلے گئے. آگ ببولا ہو گیا. 70,000 کو تو نمٹ لیا، ان 600 کو بھی نمٹ لو. تمام اپنے جتنے خاندان اور فوجی سب کو جمع کر کے ان کے پیچھے ہو لیا، مجھے پیچھے ہو لیا. اب بھگ کر رہے ہیں. دریا آ گیا. دریا پاگل بنا ہوا تھا، معلوم ہے تو ساری دنیا کو ڈبو دے گا. دریا کو وہی ہو چکی تھی، دیکھ میرا موسیٰ آ رہا ہے اور لاٹھی مارے گا تو فوراً جگہ دے دینا، ذرا بھی دیر کرے گا تجھے وہ سزا دوں گا جو تم بھی میری سزا کو یاد کرے گا. وہ پاگل بنا ہوا تھا. اب جب دریا کے کنارے پہنچے تو لاٹھی مارنا اللہ نے بھلا دیا. اب دیکھیے امتحان ہوتا ہے. میرے ایسے نبیوں کے امتحان ہوئے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں. تو وہی نبی تھے ان کے کلیجے باہر رہے، ان کے ایمان ہمارے جیسے تو خدا جانے کہ ایک دنوں کو منت مانتے جتنی کی مدد کا مانگتے. جی موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے. امتی نے کہا موسیٰ علیہ السلام کیا بات ہے؟ بولے حکم یہیں کا ہے، اب سمجھ میں نہیں آتی کیا ہے. تو ایک بنی اسرائیل نے گھوڑا ڈال دیا اس میں، تو دریا نے اس گھوڑے کو دونوں کو اٹھا کے باہر پھینک دیا. پھر ڈالا، پھر پھینک دیا. تیسری مرتبہ ڈالا تو تیسری مرتبہ اٹھا کے پھینک دیا تھپڑ، کیونکہ ڈبونے کا حکم نہیں تھا. تو اس امتی نے کہا موسیٰ علیہ السلام آپ بھی سچے، آپ کا رب بھی سچا ہے، مگر یہ جگہ تو نہیں دے رہا ہے، کیا کریں؟ تو بولے میری سمجھ میں نہیں آتی، حکم یہی کا ہے. آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے. قرآن کریم کے 19ویں پارے سورہ شعراء کے 4 رکوع میں 61 62 63 64 65 66 67 نمبر کی 7 آیتیں ہیں. 61 نمبر کیا فرمایا؟ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ، سوچتے سوچتے صبح سمجھا تو دونوں جماعتوں نے آمنے سامنے دیکھ لیا. فرعون کی نظر موسیٰ علیہ السلام کی امت پہ پڑ گئی اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی نظر فرعون پہ پڑ گئی. فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ، دونوں جماعتوں نے آمنے سامنے دیکھ لیا. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی جیسی نظر فرعون کی جماعت پہ پڑی، ان کی آہ نکل گئی. قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، موسیٰ علیہ السلام ہم ہلاک ہو گئے، ہم تباہ ہو گئے، ہم برباد ہو گئے، یہ ظالم آ گیا. اب کہاں جائے؟ دریا پاگل بنا ہوئے، دریا میں ڈوبے، ان سے قتل ہو گئے، 70,000 کو تو قتل کر ہو چکا، کہاں کو بسا. قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا
ہم سے کیا دعوت تھی، ہم سے کیا پوچھا تھا، ہم سے کیا دشمنی تھی، ہم سے کیا پینا تھا، ہم کو آزادی نہیں چاہیے تھی، ہم کو غلامی اچھی تھی، ہم کو کیوں پھنسایا، کہاں گیا آپ کا خدا، کہاں گیا آپ کی رسالت، کیوں پتھر کی تاک سے ہو، کچھ بولو بھی تو کچھ کہو بھی تو، کالا وہ موسیٰ برباد ہو گئے، ایک طرف مردوں کے ہاتھ ہوتا، ایک طرف عورتوں کے ہاتھ ہوتا، ایک طرف بچوں کے ہاتھ ہوتا، اس کا کلیجہ تھا جو چھڑتا نہیں، اس کے قدم تھے جو اکھڑتے نہیں، اس کا ایمان تھا جو لڑکی میں کرتا، یہ چاروں طرف سے دیکھ رہے موسیٰ علیہ السلام کبھی دریا کو دیکھتے، کبھی ان کے آقا کو دیکھتے، کبھی فرعون کو دیکھتے، وہ ہر والا بتا ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے چاروں طرف دیکھ کر ان کو جواب دیتے بات کا نمبر کیا ہے، یا ربی میرا خدا میری مدد میں ہے، میرا خدا میری مدد کرے گا، فرعون آتا ہے توڑنے دو، سمجھو پہنتا تو پہنے دو، تم گھبراؤ نہیں، تم ہمارا نہ کرو، تم اللہ کا ذکر کرو، تم صبر کرو، مگر کون مانتا ہے اتنا ایمان کہاں سے لائے، اتنے توکل کہاں سے لائے، کانا صحاب موسیٰ مر گئے برداشت ہو گئے، تو سمجھا رہے ہیں کالا نہیں ہوگا، یہ ہو نہیں سکتا، چاہے سمندر پھٹے، چلی ٹوٹے، آسمان پھٹے، کچھ بھی ہو، میرا خدا بچا کے رہے گا، تمہیں تمہارے ہو، یقین رکھو، خدا میں بھروسہ رکھو، مگر سب کے ہوش اڑ گئے ہیں، سب کے حواس اڑ گئے ہیں، سب کی عقلیں ختم ہو گئی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا توکل، موسیٰ علیہ السلام کا ایمان، موسیٰ علیہ السلام کی بات تو اللہ کو پسند آ گئی، اللہ تعالیٰ نے ایسے نمبر کیا فرمایا، بھول گئے باپ رے باپ جیسی لاش تمہاری دل سری کے پاؤں کی طرف پاؤں کی طرف ایک سیکنڈ کھڑا گیا، ہوا کو حکم دے کے خوش کرتا کسی کو، میں موسیٰ سے بھاگے، کیسی مدد ہے، کوئی دہلو گمان نہیں، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا کہ اتنی فوری طور پر اتنی بڑی مدد ہو سکتی ہے، تو وہ اللہ ان کے تھے اور ہمارا اللہ نہیں، ہمارے بھی اللہ ہے بھائی میرے، اگر اس مدد کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے اتنی شرائطیں ہیں، پہلے توبہ کر لو بھائی میرے۔ اب جب دریا پھٹ گیا، موسیٰ علیہ السلام کے 12 قبیلے تھے اور دریا میں 12 راستے ہو گئے، اب 12 راستے بھاگنے لگے، تو موسیٰ علیہ السلام جو ساتھ تھے، ایک جماعت دوسری جماعت کو نہیں دیکھ رہی ہے، پانی کی آڑ بیچ میں ہے، سمجھا، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام ہمارا ساتھی تو غرق ہو گئے، تو ڈوب گئے، موسیٰ علیہ السلام ایک دن غرق ہوا، سب بھاگے جا رہے ہیں، چلو ڈرو، اللہ کا حکم ہے جلدی چلو نکلو یہاں سے، تو گئے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرو ہمارا شباب ختم ہو جائے، تو بھاگتے بھاگتے موسیٰ علیہ السلام دعا کہ اللہ ان کے شبہ کو ختم کر دے، تو اللہ نے ہوا کو حکم دیا کہ ان پانی جو پہاڑوں کی طرح کھڑا ہے اس میں سوراخ کر دے، ہوا نے جو رخ مارا تو جیسے آٹا چھاننے کی چھنی ہوتی ہے نا، سب پہاڑوں کی طرح چھنی ہو گئی، اب ایسی جگہ وہ بھی آ رہے ہیں، وہ بھی آ رہے ہیں، وہ چلو بھگو بھگو بھگو۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام ساتھی کو پار کر دیا، جب وہاں پہنچے فرعون سمجھ گیا کہ پاگل نہیں تھا، سمجھا، اپنے گھوڑے کو روک لیا، اندر نہیں گھسا، اللہ کے ڈوبونے واسطے تھا، فرعون گھوڑے پر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو گھوڑی پر سوار ہو کے بھیجا، اب گھوڑی گھوڑے کے پروں سے نکلی اور گھوڑی رک پر تھی موسم پر، اب گھوڑے کی نظر جو گھوڑی پر پڑی، گھوڑا بے قابو ہو گیا، اب فرعون کے باپ سے بھی گھوڑا پکڑا گیا، سمجھے، اور دو گھوڑی کے پیچھے سمجھا، تو فرعون نے کہا کہ میں تو مروں مگر چلے کو رنگا پا دلا، ہم بولے چلے آؤ، میں نے دریا پھاڑا ہے، سمجھے، اس کو میں تو مروں، وہ کہنا کیا تم مروں، جانے میں جاؤ تو ریوڑے کے جانے میں نہ جاؤ، سب اس کے پیچھے، جب پورا گاڑ گھس گئے ساتھ کے سب اللہ جو سمندر پہاڑوں کی طرح کھڑا تھا، ایک سمندر میں نے تو موسیٰ علیہ السلام پھاڑا تھا نا فرعون کے لیے، اصلی حال سے بہنے لگا، جو پڑا تمہیں دیکھ کے فرعون نے ساری فوج ڈبلو کون میرا باپ نکالے، اس میں توحید ہے، لیکن باوجود اکثر لوگ نہیں مانتے توحید کو، سمجھا، موسیٰ علیہ السلام لو تمہارا دشمن تو غرق ہو گیا،
اب سب جمع ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام مر گیا؟ کیوں مر گیا؟ بولا ہاں مر گیا، ڈوب گیا. ہے موسیٰ علیہ السلام ہم کو کیسے یقین ہے کہ مر گیا؟ اللہ کے دعا کرو اس لاش ہم کو بتا دے. یعنی کوئی تسلیم ہی کرنے کو تیار نہیں کہ فرعون مر سکتا ہے، سمجھا؟ تو موسیٰ علیہ السلام دعا کی باری طرح سے لاش بتا دے. تو دریا کو حکم ہوا کہ فلاں ٹیلے پہ ڈال دے. دریا پانی پہ ڈال دیا. پر گیا. چلو کم ہے کھائیں گے جی. قرآن کریم کے لاؤ نے پارے میں سورہ اعراف کے 16 میں رکن 138 نمبر کے آئے تھے. وَجَوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار کر دیا. فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَّهُمْ، جب سمندر کے کچھ دور گئے تو کچھ لوگ ایک مورتی بنا کر پوج رہے تھے. سمجھا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے ایسا کچھ بنا دو تاکہ ہم بھی اسے برکت حاصل کریں. لو اتنی دیر میں موسیٰ علیہ السلام ساتھ شیطان نے اس کے دل میں بت کی پوجا کی. وہ بچہ قال انکم قوم تجہلون، موسیٰ فرمایا تم کتنے جاہل آدمی، اتنے موج سے دیکھنے کے باوجود تم بت کی تمنا کر رہے. یہی نظارہ محمد کے زمانے میں آیا. ترمذی شریف جلد 2 صفحہ نمبر 11 حدیث نمبر 46 فتنے کے بارے میں لکھا. دوسری کتاب مشکات شریف جلد 4 مشکات شریف جلد 2 صفحہ نمبر 775 حدیث نمبر 5146 فتنے کے بارے میں لکھا ہے. تیسری کتاب مظہرہ کے جلد 4 کی پہلی جلد صفحہ نمبر 304 فتنے کے بارے میں لکھا ہے. راوی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ حنین میں ہم جا رہے تھے تو 10,000 کا لشکر تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سب سے بڑا لشکر تھا. تو راستے میں کچھ لوگ ایک درخت کے اوپر ہتھیار لٹکا کے بیٹھے تھے. ان کا یہ یقین تھا کہ اس درخت کے اوپر 12 گھنٹے 24 گھنٹے 36 گھنٹے ہتھیار لٹکانا سے یہ دشمنوں کے ہتھیار بہت چلتا ہے اور اس کو جات انمات کہتے تھے. تو کسی نے صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہمارے لیے ایسا جات انمات بنا دیجیے تاکہ ہم اسے برکت حاصل کریں. تو حضور سے فرمایا خدا کی قسم یہ ایسا ہی مطالبہ ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی امتیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا کہ ہم کو ایک معبود بنا دو. تم اگلوں کی قدم بہ قدم چلو گے، کسی سوراخ میں گھسے تو تم بھی اس سوراخ میں گھسو گے. یہ آج بتائیے موسیٰ علیہ السلام ساتھ میں اور شیطان نے بت کی تمنا ڈال دی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں اور شیطان نے درخت پوجنے کی محبت ڈال دی. آج 1400 سال ہو گئے، آج تاجی اور قبریں نہیں پوجوائے گا تو کیا ہوگا؟ اب انشاءاللہ 3 تقریروں میں تم فائنل کر دیں گے اس کو. ابھی 3 تقریریں باقی ہے، سمجھا؟ یہ تو ایک ہی، ابھی 3 اور باقی ہیں. 3 میں تو فائنل کر دیں گے. بھائی میرے یہ تاجی اور قبریں نہیں پوجوائے تو کیا کرے گا؟ میرے بھائی اور میری بہنیں آپ کو توبہ کرنی ہو، سمجھا؟ اب ایک جنگل میں پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھو میں نے 30 روزے مانے ہیں، تم یہاں رہو، میں 30 روزے رہ کے اللہ سے بات کر کے آتا ہوں. اور ہارون علیہ السلام کو امیر بنایا. آپ چلے گئے. 30 روزے پورے ہو گئے تو کچھ پتے چبا لیے کہ منہ میں بو آ رہی ہے تو اللہ کے سے باتیں کرنے کے لیے منہ میں بو آنا اچھا نہیں، پتے چبا لیے. تو اللہ نے فرمایا پتے کیوں چبائے موسیٰ علیہ السلام؟ موسیٰ علیہ السلام بات کرنا میرے منہ میں بو آ رہی تھی اس لیے پتے چبائے. اللہ تعالیٰ نے کہا روزے دار کی بو میرے نزدیک مشک اور عنبر کی برابر ہے. آپ نے کیوں پتے چبائے؟ 10 روزے اور رکھو. لو بھیا یہ جرمانہ، سمجھے؟ اب 31 32 33 34 35 دن ہوئے، ادھر چینے گویا ہونے لگی. بھائی موسیٰ علیہ السلام کیوں نہیں آئے؟ 30 دن کا وعدہ تھا کیوں نہیں آئے؟ کوئی کہتا ہے اللہ بھول گئے ہوں گے، اللہ کو ڈھونڈ رہے ہوں گے، اللہ نہیں مل رہا ہوگا، اللہ نے چھوڑ دیا ہوگا، جیسے منہ ایسی باتیں. تو ہارون علیہ السلام نے سوچا کہ ہم نے جب وہاں سے سفر کیا ہے تو وہاں کے لوگوں کی ہمارے پاس امانتیں تھی، ہو سکتا ہے اس بنا پر کچھ امتحان ہو. تو ایک آگ جلائی اور سب کو کہا جس کے بعد جو امانت اس میں ڈال. تو ایک سامری نام کا آدمی تھا، اس کے ہاتھ میں مٹھی میں کوئی تھا. تو ہارون علیہ السلام فرمایا تم بھی ڈال دے. تو بولے میں جو کہوں وہ ہو جائے، آپ کہو تو میں ڈالتی. تو ہارون علیہ السلام کو کیا معلوم کہ منوس کیا چاہتا ہوگا. اب نیک آدمی تو بھولے ہوتے ہیں، بولے بھائی جو کہے گا ہو جائے، چل ڈال دے. تو اس نے ڈال دیا اور بچڑا ہو گیا سونے چاندی کا. اب ایسا خوبصورت بچڑا بن گیا کہ پیچھے سے ہوا بڑھتی، آگے سے آواز نکلتا. لوگوں نے کہا سامری ہے کیا ہے؟ بولے یہی تو تمہارا خدا ہے. موسیٰ سے بول گیا کہیں چکر کاٹ رہے ہوں گے، اور پہلے سے ہی بت پوجنے کی تمنا تو کر رہے تھے بیچارے ہیں. ایک قوم تو اس کو آمن صدقنا چاہیے، یہی خدا ہے، اس سے خوبصورت خدا اور کہاں ہو سکتا ہے. ایک جماعت نے کہا بھائی ہم نہ خدا کہیں گے نہ اس کی توہین کریں گے، موسیٰ علیہ السلام آئے گا تو راز کھل جائے گا. ایک جماعت نے کہا یہ خدا ہو ہی نہیں سکتا. 3 جماعتیں ہو گئی. اب موسیٰ علیہ السلام کو جب 10 روزے پورے ہوئے
تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ آپ کی تو قوم بت پوج رہی ہے. اب جلالی آدمی تھے موسیٰ علیہ السلام نے اتنے دن میں بت کی پوجا پار شروع ہو جائے بھی 40 دن ہونے پائے. نہیں موسیٰ علیہ السلام لال پیلے ہو کر آ کے تختیاں بھی پکڑ دی. ہارون علیہ السلام دھاری پکڑ کے کھینچا تو ہارون علیہ السلام کہا بھائی میرا قصہ نہیں مانی میری بات میں کیا کروں گے. اس سامری سے کہا کہ نے یہ کیا کیا. تو سامری نے کہا جب دریا سے پار ہوئے تو گھوڑی پر جو سوار تھا اس کو میں پہچان گیا تھا. تو اس گھوڑی کے پیر کی نیچے کی مٹھی میں نے مٹی کی بھر لی تھی. وہی مٹی یہ تھی سمجھا. یہ لوگ پہچانی پر میں پہچان گیا تھا. تو میں نے کہا ایسا ہو گیا. تو موسیٰ نے فرمایا تیرے بچڑے کو تو جلا کے بھی کھا کرتا ہوں تیری نظر کے سامنے اور تجھے بد دعا دیتا ہوں کہ تجھے ایسی بیماری آئے گی تجھے کیوں میرے کو مت پوچھو دور رو اور مرنے کے بعد آئے گی الگ. سمجھا. یہ سب ختم ہو گیا. پھر 70 آدمی لے کر کوہ طور پہ توبہ کے لیے سے گئے کہ ہماری توبہ اور تعالیٰ قبول کر لے. تو 70 آدمی زمین میں رکھ گئے. موسیٰ علیہ السلام دل گرانے لگے باری طرح تو چاہتا تو میرے کو بھی کر کرتے تھا میرے کو بھی کر کرتے تھا. میری ہماری نااہلی پر نہ پکڑ میری قوم کو میں کیا جواب دوں گا. یہ سارے آدمی سب ختم ہو جائیں گے. تو پھر اللہ کا اس کو زمین سے باہر نکالے. موسیٰ علیہ السلام کا باری طرح ہماری توبہ قبول کر لے. تو اللہ نے کہا ہم توبہ تو قبول کریں گے مگر ایک شرط تم آپس میں لڑو. تمہارے میں مریں گے اس کو بھی مر دیں گے جئیں گے اس کو ماریں گے. 12 گھنٹے تک تلوار چلاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام کا باری چلائی تو اس کو پہچانتے ہیں کیسے کرے بڑا ہم اندھیرا کر دیں گے. جاؤ اندھیرا کر دیں گے کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں. پھر تلوار چلی. تو قرآن کریم کہ پہلے پارے میں سورہ بقرہ کے 6 رکوع 54 نمبر کیا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا عَلَيْكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. یوں تو ہم سب کی توبہ قبول کرتے ہیں لیکن تمہاری توبہ اسی وقت قبول کریں گے جب ہماری شرائط کو تم مان لگے تو پھر معاف کر دیں گے. پھر اندھیرا ہو گیا اور 24 گھنٹہ تلوار چلی. جو مر گئے ان کو بھی معاف کر دیا جو زندہ رہے ان کو بھی معاف کر دیا. سمجھا. تو آج یہ قومی طوفان جو ہوتے ہیں نا یہ تازیہ اور قبریں پوجنے کی سزا ہے. سمجھ رہی ہو آپ. سمجھا. یہ موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہم کو مل رہی. نہیں تو ایسے کئی موقع آئے ہیں کہ میرے کو قتل کرنے کے لیے مسلمان لے گئے تھے اور یہ کھمبات والے لے گئے تھے قتل کی سازش کر کے اور وہاں کے ہندوؤں نے ہم کو میری حفاظت بتائی. اللہ چاہے تم سے مدد بھی کروا سکتا ہے اللہ چاہے تم سے پٹوا بھی سکتا ہے. کتنی روایتیں موجود ہیں کتنی جگہ پر کہ ہندوؤں کو مسلمان نے بچایا مسلمانوں نے ہندوؤں کو بچایا. پھر ہم رات دن زندگی بار ساتھ میں رہنے والے جھگڑے کیوں ہوئے مگر یہ بت پوجنے کا نتیجہ ہے. سمجھے آپ. اور اسے اتنی شرائط پہلے توبہ کرنا. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ کر تو کوئی ہستی نہیں دنیا میں ہے. بس یہ مرتبے میں آخری ہستی ہے. اس سے کوئی بڑا مرتبے والا ہمارے اور آپ کے نزدیک نہیں ہے. اب آپ کے لیے قرآن کیا کہتے ہیں سنیے. قرآن کریم کے 7 پارے سورہ انعام کے 17 نمبر کیا ہے وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اے میرے محبوب سلم اگر میں آپ کو نقصان پہنچانا چاہوں تو آپ کو کوئی نفع نہیں دے سکتا اور اگر میں آپ کو نفع پہنچانا چاہوں تو اس پہ قادر ہوں. مگر ابھی توحید صاف نہیں ہوا. چلو آگے چلے. قرآن کریم کے 9 پارے سورہ اعراف کے 23 میں 128 نمبر کہتے وَلَا عَمَلِ كُلِّ نَفْسٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. اے میرے محبوب کہہ دیں آپ کہ میں اپنی ذات خاص کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں لیکن جتنا اللہ چاہے. تو حضور سے اپنے ذات کے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں تو کیا دوسروں کی ذات کے لیے ہیں. ابھی تو انصاف نہیں ہوا. قرآن کریم کے 29 میں پارے میں سورہ جن کے دوسرے رکوع میں 21 نمبر کیا ہے قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَادًا. اے میرے محبوب سے یہ بھی کہہ دیں کہ میں تمہاری ذات خاص کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اپنی ذات خاص کے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں دوسروں کے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں تو جلال سا کمال سا ظاہر سا باطن سا روح سا زندہ سا جیبر سا داول سا یتیم سا مرد سا مٹ کرتا بچہ چھوٹا بھی بڑا پھر کیا نفع نقصان کے مالک رہیں گے. دماغ خراب ہو گئے ان لوگوں. سمجھا. صحیح بخاری شریف جلد 2 پارہ 15 صفحہ نمبر 282 حدیث نمبر 1193 ہجرت کے بارے میں لکھا ہے
دوسری کتاب صحیح مسلم شریف جلد 2 صفحہ نمبر 142 حدیث نمبر 702 باب نمبر 303 فضائل صحابہ کے بارے میں لکھا ہے. تیسری کتاب ترمذی شریف جلد 2 صفحہ نمبر 192 حدیث نمبر 953 سورہ توبہ کی تفسیر میں لکھا ہے. چوتھی کتاب مشکات شریف جلد 2 صفحہ نمبر 864 حدیث نمبر 5587 معجزات کے بارے میں لکھا ہے. پانچویں کتاب مظاہرہ کی جلد 4 کی دوسری جلد صفحہ نمبر 1 معجزات کے بارے میں لکھا ہے. صحیح بخاری میں ہجرت کے بیان میں ہے, صحیح مسلم شریف میں فضائل صحابہ کے بیان میں ہے, ترمذی شریف میں سورہ توبہ کی تفسیر میں ہے, اور مشکات شریف میں معجزات کے بیان میں. ہم باپ بھی دے دیتے ہیں, کیا کلیجہ نکال کے دکھا دیں, کیا کریں ہم, کس طرح سے سمجھائیں مخلوق کو. کتاب کا باپ تک دے دیتے ہیں. راوی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب ہجرت کی تو ایک غار میں ہم چھپ گئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دونوں چھپ گئے. تو مشرکہ نے مکہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار تک آ گئے, اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے پیر کی انگلیاں دیکھ رہے تھے. تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ ہم کو جھک کے بیٹھیں گے تو ہم کو دیکھ لیں گے, ہم دو ہی ہیں, ہم کیا کریں گے جی. تو حضور سے فرمایا اے ابو بکر صدیق نہ گھبرا, ہم دو ایسے ہیں جن کا تیسرا خدا ہے. بھائی محمد سے مدد بھی خدا کرے, پھر ہمارے کون بیچارہ دوسرا مدد کرے. تو نہ گھبرا, ہم دو ایسے ہیں جن کا تیسرا خدا ہے. یہ الفاظ اللہ کو ایسے پسند آ گئے, ایسے بھا گئے کہ اس کو قرآن کریم میں ڈال دیا. قرآن کریم کے 10 میں پارے سورہ توبہ کے 6 رکوع میں 40 نمبر کی آیت ہے. سان یسنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. غار میں ایک سے دوسرا کہہ رہا ہے کہ تو نہ گھبرا, ہم دو ایسے ہیں جن کا تیسرا خدا ہے. بھائی میرے اور میری بہنیں, خدا ہی سے مدد مانگیو, اسی لیے اتنی شرائطیں ہیں. الطائبون العابدون الحامدون السائحون راکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. پہلے توبہ کر لو. تو یہ توحید کا بیان تھا, وحدانیت کا انشاءاللہ کل سنائیں گے, اور کل تقریر سننے کے بعد بھی آپ کو احساس ہوگا کہ وحدانیت بالکل الگ, بالکل وحدانیت الگ. یہ علماء کرام بھی آمانہ صدقہ کہہ دیں گے, کل بتائیں گے انشاءاللہ. بھائی کل کا اعلان کر دو. بھائی کل واڑی میں جہانگیر پورے کے اندر انشاءاللہ بیان ہوگا, مغل ریسٹورینٹ کے پیچھے جہانگیر پورا واڑی. اب ہم آپ کے 4 دن کے مہمان اور 4 تقریریں باقی رہی ہیں. پھر خدا جانے کون زندہ رہتا ہے, کون مرتا ہے, کون آتا ہے, کون جاتا ہے, ملاقات ہوتی نہیں ہوتی. یہ 4 تقریریں سن لیجیے. ہماری کتابیں یہاں موجود ہے. ہندی جاننے والوں کے لیے تو ایک بڑی کتاب لے لینا لازمی ہے, اور یہ زندگی کی تقریریں اس میں موجود ہیں. اردو کی 3 کتابیں ہیں, 2 کتابیں 2 روپے کی, ایک 15 روپے والی ہے. اب دعا ہوگی جب سے ختم ہوگا. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین واقع المتقین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم. اے اللہ تیری رحم و کرم سے, اے اللہ ہم کو ریاکاری سے بچا, ہم کو غرور سے بچا, ہم کو حسد سے بچا, ہم کو کینہ سے بچا, ہم کو نااتفاقی سے بچا. اے اللہ ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا, ہم کو حشر کے عذاب سے بچا, ہم کو قبر کے عذاب سے بچا, ہم کو موت کے عذاب سے بچا, ہم کو دنیا کے سے بچا, ہم کو شیطان کے مکر فریب سے بچا, ہم کو پرسرات کے عذاب سے بچا. اے اللہ ہم کو کفر سے بچا, ہم کو شرک سے بچا, ہم کو بدعت سے بچا, ہم کو جہالت اور گمراہی سے بچا. اے اللہ ہم بھلے ہیں برے ہیں مگر سب تیرے بندے ہیں, تیرے محبوب امتی ہیں. اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما, ہمارا صغیر کبیر گناہ کو معاف فرما. اے اللہ جو غریب ہے ان کو امیر بنا, جو امیر ہے ان کو غنی بنا, جو غنی ہے ان کو سخی بنا, جو سخی ہے ان کو پرہیزگار متقی بنا. اے اللہ جو روزی سے محروم ان کی رحمت کے حدین عطا فرما, جو بیمار کو شفا عطا فرما, جو بے وطن کو وطن میں پہنچا, جو بے اولاد کو نیک سال صالحین اولاد عطا فرما, نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا, ظالم ماں باپ کو رحمدل بنا. اے اللہ میری بہنوں کو نماز کی توفیق عطا فرما, میری بہنوں کو پردے کی توفیق عطا فرما, میری بہنوں کو دین سمجھ عطا فرما. اے اللہ میری بہنیں راہ سے پر آ جائے گی تو لاکھوں مسلمانوں کی اصلاح ہو جائے گی. اے اللہ جو مر چکے ہیں ان کی مغفرت عطا فرما, جو زندے ہیں ان کی ایمان کی سلامتی عطا فرما.
ہمارے بڑے بڑے ہم کو دین کے رہنما بنا، نوجوان طبقے کو دین کی پہلوانی تو فرما، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو دین کے ستارے بنا، اے اللہ آنے والوں کی محنت قبول فرما، جانے والوں کی محنت قبول فرما، وقت قربان جانے والوں کی محنت قبول فرما، اے اللہ جنہوں نے جان مال تن دن سے بھی چل محنت کی ہو، اے اللہ ان کی محنت کو قبول فرما، اے اللہ جنہوں نے دعا کے لیے کہا ان کی دعا کو قبول فرما، اے اللہ جنہوں نے نہیں کہا ان کی بھی دعا قبول فرما، اے اللہ مانگنا ہمارا کام ہے، اے میرے مولا قبول فرمانا تیرا کام ہے، اے اللہ ہماری چھوٹی چھوٹی دعا کو چھوٹی چھوٹی محنتوں کو دنیا کے لیے امن اور آخرت کے لیے نجات کا سبب بنا۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علی اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین آمین آمین۔ السلام علیکم۔ مولانا حقان صاحب کی کیسر منگتا ہے ٹیپنگ کری ہوئی تو ناگا والا سید پورا ڈیلکس ساؤنڈ کے اندر ملے گی، جس کو بھی چاہیے وہ وہاں پر آ جائے۔